السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل۔ ناظرین، آج آپ سب کے لیے بہت ہی بڑی نیوز لے کے آیا ہوں کہ PK کے تمام نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آخرکار انشاءاللہ اب ہماری ان تمام نجی ٹیسٹنگ ایجنسیوں سے جان چھوٹنے والی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے وہ PK میں ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرائے گی۔ جتنی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی ہے، خاص کر NTS جس کا ہر سال یہ حال ہوتا ہے، جس طرح اس دفعہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹس ٹیچنگ ٹیسٹ میں ذلیل کیا NTS نے، اور ابھی تک PST کا وہ معاملہ لٹک رہا ہے۔ اس طرح باقی جو PTS ہے، OTS ہے، ان تمام ایجنسیوں کے کردار کا سب کو پتہ ہے، جس طرح یہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، باقاعدہ مافیاز بن چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب بہت جلد ان سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے، اور یہ اس کے بعد KP میں کوئی بھی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹیسٹنگ ایجنسی پابندی لگنے والی ہے، اور اس کے بعد جو ٹیچنگ ٹیسٹ ہوں گے وہ کون سی ٹیسٹنگ ایجنسی کے پاس جائیں گے۔ تو یہ تمام تر معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنی ہے، سو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کو واحد ہمارا ہی چینل ہے جس پہ تمام ابھی تک جتنے ٹیسٹ ہوئے NTS کے آپ جا کے پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک ٹیسٹ ہم نے سالو کیا ہے، CT SST PST جتنے بھی ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ بھی باقی تمام ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ENF ASF وہ بھی حل شدہ آپ کو مل جائیں گے۔ سو ابھی آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو یہ نیوز جو نیوز پیپر میں آئی تھی، سب سے پہلے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ایٹا کے حوالے سے نیوز آئی تھی، لیکن اس پہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائے تھے کیونکہ اس وقت نوٹیفیکیشن نہیں آئی تھی۔ ابھی اس کے بعد باقاعدہ جب نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ابھی آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں کہ اس میں ایٹا کو اب جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے، آپ کے جتنے سرکاری ادارے ہیں، جس طرح ہمارے پاس ایک تو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوکل گورنمنٹ ہو گیا، انڈسٹریز، جتنے بھی تقریباً اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، سیکریٹریٹ ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹ کے ٹیسٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ کبھی PK میں ایٹا کے تھرو ہوتے تھے، کبھی NTS کے تھرو، مطلب اس کے لیے کوئی ایک خاص ٹیسٹنگ ایجنسی کا کوئی ہر ڈپارٹمنٹ کا ٹیسٹ مطلب الگ ہو رہا تھا۔ جو بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا تھا وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کو ٹیسٹ دیتا تھا، جس میں شفافیت پہ بہت بڑا سوال بنتا تھا، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو ابھی کافی بہت بڑی بھرتیاں ہوئی ہے۔ ریسکیو کی بھرتی ہوئی تھی PTS کے تھرو، اس کے بعد فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوئی تھی CTSP کے تھرو، ابھی کافی بھرتی ہو رہے ہیں فش ڈپارٹمنٹ میں، وہ ATS لے رہا ہے، اس کے علاوہ OTS کے تھرو بھرتی ہوتی ہے۔ KP میں ہزاروں قسم کی ٹیسٹنگ ایجنسیاں آپ کو ملیں گی، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا مطلب جس کے ساتھ لنک ہے یا جس کو جو تھوڑا سیوٹ کرتا ہے، وہ ہیڈ جو ہے اس کا اپنے مطابق کسی بھی ایجنسی کو وہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کا جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ اس کو ایجنسی کو دیتا تھا، جس کے بعد وہ ایجنسی جو ہے پرائیویٹ ایجنسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ایجنسی پہ مطلب اس پہ شفافیت پہ سوال اٹھتا تھا، لیکن ابھی جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس کے باقاعدہ کافی سارے شکایات موصول ہونے کے بعد آج اگر آپ دیکھیں تو اس نوٹیفیکیشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایٹا کا نوٹیفیکیشن ہے 2001، اس کو امینڈمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اب گورنمنٹ آف KP جو ہے از پلیز ٹو اسائن، کہ گورنمنٹ آف KP پلیزڈ ہے کہ وہ اسائن کرے کیا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، اٹیچ ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آرگنائزیشن، سیمی آٹونامس باڈیز، یہ جتنے بھی ہے یہ تمام کے تمام اب ٹیسٹ جو ہے یہ ایٹا لے گی۔ اس کے بعد کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ NTS OTS PTS یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ٹیسٹ نہیں لے گی، جو کہ بہت ہی بڑی نیوز ہے۔ اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، اور اس میں خاص کر کینڈیڈیٹس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں اور مین چیز یہ ہے کہ ایٹا جو ہے 120 دن کے اندر پابند ہوگا کہ وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ کا اس کے پاس مطلب ریکروٹمنٹ آئیں گی، وہ 120 دن کے اندر اس کو کنڈکٹ کرے گا۔ اور اس میں ایک چیز جو رکھی گئی ہے، ایک یہ ہے کہ NOC اگر کب ایٹا کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ایٹا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کر سکتا، تو اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو یا ادھر NOC لینی ہوگی۔ جب تک NOC نہیں ملے گی تب تک وہ ڈپارٹمنٹ کسی دوسرے ٹیسٹنگ ایجنسی کو وہ جو بھرتی کا پروسیس ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا۔ کینڈیڈیٹس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس میں یہ ہے، ایک تو ہماری ایک ایجنسی جب ہوگی، لیٹ سپوز اب ایٹا اگر پورے KPK میں ٹیسٹ لیتی ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ایٹا کا پیٹرن کیا ہے، ٹیسٹ کس طرح کنڈکٹ کرتی ہے، تو اس لحاظ سے کینڈیڈیٹ سٹڈی کریں گے، اور آپ کو پھر پتہ ہوتا ہے کیونکہ ایٹا کا ٹیسٹ جس نے بھی دیا ہے کمپیوٹر آپریٹر یا اسسٹنٹ کا یا جونیئر کلر کا، تو ایٹا کا ایک خاص پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے مطابق چلتا ہے، اور ایٹا بہت ہی اچھی طرح ٹیسٹ بناتا ہے، اس میں کافی کنسیپچول ہر چیز کوسچن ملا کے لیتا ہے۔
جبکہ یہ باقی ایجنسی ہے، خاص کر یہ پی ٹی ایس، او ٹی ایس، اگر ان ایجنسیوں کا ٹیسٹ کسی نے دیا ہو تو یہ ٹوٹل کاپی پیسٹ کرتے ہیں نیٹ پہ، خاص کر یہ پاک ایم سی کیوز اور مختلف ویب سائٹ ہے ان سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ان میں اس طرح لاجیکل کویسچن نہیں ہوتے، تو اس میں بہت بڑا لاس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا۔ ابھی ایٹا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا کنسیپچول بنا ہوتا ہے، تو اس میں کینڈیڈیٹس کو فائدہ ہے، اور دوسرا ہر ایجنسی کا اپنا ایک پیٹرن ہے۔ اگر لیٹ سپوز کوئی ایک بندہ ہے وہ پی ٹی ایس ٹیسٹ میں ٹاپ کرے گا، لیکن وہی بندہ اگر آئے گا تو او ٹی ایس میں وہ نمبر نہیں کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ او ٹی ایس بالکل اس کے 180 ڈگری اپوزٹ پہ ٹیسٹ بناتا ہے، تو اس لیے بڑے کینڈیڈیٹس کا اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ این ٹی ایس کا پھر اپنا پیٹرن تھا، اور ابھی ٹیچنگ ٹیسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی مسئلے بنے تھے این ٹی ایس کے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو بھرتی ہوگی ٹیچنگ کی وہ بھی ایٹا کی تھرو ہوگی، پورے کے پی کی جو بھرتی ہوگی وہ ایٹا کی تھرو ہوگی، اور ایٹا اس کو فیز وائز یا ڈسٹرکٹ وائز بھی لے سکتا ہے۔ تو اس میں جو مجھے بہت بڑا فائدہ لگ رہا ہے اور تمام کینڈیڈیٹس کو وہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوگی، ایٹا کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے اور اس کی تیاری بھی آسان ہوتی ہے، تو یہ اور اس کے ساتھ اب جو نیکسٹ کی پی گورنمنٹ اگر یہ ایسٹا کوڈ ختم کر دے تو یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا ہمارے تمام نوجوانوں کا۔ اب یہ ایک چیز رہ گئی ہے ایٹا کے بعد، ایسٹا کوڈ اگر یہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ میرٹ 100% انشور ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ٹیچنگ ٹیسٹ کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے ان تمام میں ایسٹا کوڈ اپلائی ہوتا ہے، اور ایسٹا کوڈ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹیسٹ کے نمبر کا کوئی کردار نہیں ہے، اگر آپ ٹیسٹ ٹاپ بھی کرتے ہو تب بھی آپ کو ٹیسٹ کوئی فائدہ نہیں دیتا، صرف آپ کے انٹرویو ایکسپیرینس اینڈ ایکیڈیمک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کے پی گورنمنٹ سے کہ یہ ایسٹا کوڈ بھی ختم کرے اور ایک یونیک میرٹ کرائٹیریا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے کے پی میں، تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اس کے بعد تمام کینڈیڈیٹ جو ہے ان کو کوئی بھی پرابلم اس لحاظ سے نہ ہو۔ تو یہ تھی آج کی اس طرح کی ڈیٹیل ویڈیو، آپ کو میں نے اس لیے بنا کے دی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ایٹا کا کوئی بھی ٹیسٹ دو تو آپ اس کو صحیح طرح اٹیمپٹ کر کے آؤ، اور اس کے بعد نیکسٹ جتنے بھی ادارے ہوں گے ان کا ٹیسٹ ایٹا کی تھرو ہوگا، سو آپ نے ایٹا کے لیے اب تیاری شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ جیسے ہی اب یہ پی ایس ٹی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جتنی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کا وہ جو ٹیسٹ آنے والا ہے جتنے بھی اداروں کا وہ ایٹا کے تھرو آئے گا۔ یہ تو تھی اس طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔